السلام علیکم دوستو، سیوندیا زیارتہ میں خوش آمدید۔ آج میں کھڑا ہوں اس گلی میں جو گولڈن گیٹ سے نکلتی ہے اور مختلف محلوں سے ہو کر اسٹیشن روڈ کو جاتی ہے۔ یہ محلہ ہے مکرانی محلہ۔ یہ گلی مکرانی محلہ اور کھوسہ محلہ کو الگ کرتی ہے۔ یہ مین گلی ہے اور اس گلی میں سے کئی چوراہے نکلتے ہیں۔ ابھی میں یہاں پر کھڑا ہوا ہوں، یہ بھی ایک چوراہا ہے۔ یہاں سے یہ سیدھی ایک گلی جاتی ہے کربلا محلہ میں۔ یہ جو ہری دیوار آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہماری آج کی زیارت ہے حضرت مخدوم شیخ احمد صندانی سیون شریف۔ سب سے پہلے چلتے ہیں درگاہ پہ، آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ یہ درگاہ مکرانی محلہ میں ہے۔ پرانا مقبرہ ہے، وہ شہید کیا گیا ہے۔ ابھی اس کی جگہ پر یہ نیا مقبرہ بن رہا ہے، مرمت کا کام جاری ہے ابھی۔ درگاہ کو گلی سے 3-4 فٹ اونچا کیا گیا ہے۔ درگاہ میں وضو خانہ نہیں تھا اور مسافر خانہ بھی نہیں تھا۔ زائرین کے لیے وضو خانہ اور مسافر خانہ دونوں بنائے جائیں گے یہاں پر صحن میں۔ درگاہ کا گیٹ بھی ابھی نہیں لگا، لیکن یہ اس کا فریم جو ہے نصب کیا گیا ہے۔ اندر تعمیراتی کام جاری ہے۔ جب درگاہ میں داخل ہوں گے تو سامنے 3 قبریں نظر آتی ہیں۔ درمیانی قبر میں حضرت مخدوم شیخ احمد بن میاں صندانی دفن ہیں، جبکہ دائیں اور بائیں قبروں میں حضرت محمد بن مخدوم سلطان اور مخدوم محمد صدیق بن عبدالسلام دفن ہیں، جو دونوں حضرت مخدوم شیخ احمد صندانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں، اور ان کی وفات شیخ احمد کی وفات سے صدیوں بعد ہوئی ہے۔ حضرت مخدوم شیخ احمد صندانی کے والد حضرت مخدوم میاں صندانی ٹلٹی والے ٹلٹی کے نزدیک ایک گوٹھ احمدن میں رہتے تھے اور 6 اور 7ویں صدی ہجری کے درویش کہلاتے تھے۔ وہیں پر ہی حضرت شیخ احمد صندانی کی ولادت ہوئی اور وفات بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندازاً 8ویں صدی ہجری میں مخدوم شیخ احمد صندانی کی وفات ہوئی ہوگی۔ یہ معلومات 10ویں صدی ہجری میں لکھے ہوئے کتاب تذکرہ مشائخ سیوستان سے لی گئی ہے۔ دوسرے درویش حضرت مخدوم محمد بن مخدوم سلطان حضرت شیخ احمد صندانی کے پڑ پوتے ہیں اور 5 پیڑھیوں کے بعد پیدا ہوئے، جن کا جنم اور وفات ہمیں معلوم نہیں۔ باقی تیسرا درویش حضرت مخدوم محمد صدیق بن عبدالسلام 12ویں پیڑھی کے پڑ پوتے ہیں مخدوم احمد صندانی کے، جن کا سیون شریف میں مدرسہ تھا اور خود بڑے عالم اور مفتی اعظم تھے۔ وہ حضرت مخدوم قاضی احمد کے والد تھے۔ حضرت مخدوم قاضی احمد دمائی 12ویں-13 صدی ہجری کے بڑے درویش تھے، جو قاضی احمد شہر ضلع نواب شاہ سندھ میں دفن ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ محمد صدیق کی وفات 12ویں صدی ہجری کے آس پاس ہوئی ہوگی۔ اس درویش کی درگاہ پہلے کچی مٹی سے بنے ہوئے ایک کمرے پر مشتمل تھی، لیکن 2020 کے آخری مہینے میں اس کو گرا کر یہاں پر ابھی سیمنٹ کا کام کیا جا رہا ہے۔ پہلے درگاہ کا ایک چھوٹا سا کچا کمرہ تھا، لیکن ابھی اس کو 400 اسکوائر فٹ کا بڑا سا کمرہ دیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے گا تو ٹوٹل اراضی جو درگاہ کی ہوتی ہے وہ ہے 850 اسکوائر فٹ۔ قبروں کی اونچائی کتنی ہوگی، درگاہ کی اونچائی کتنی ہوگی، درگاہ کا انٹیریئر جو لک ہے وہ کیا ہوگا، یہ کام فائنل ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ ابھی کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ درگاہ کا کام کتنے عرصے کے بعد فائنل ہوگا یہ بھی اندازہ نہیں ہے۔ پرانا مقبرہ تھا، وہ گرا کر یہاں پر مٹی ڈالی گئی ہے۔ یہ پہلے تھوڑا سا نیچے تھا، اس میں تقریباً 2.5-3 فٹ کا اضافہ ہو گیا ہے، اونچائی ہو گئی ہے۔ یہاں پر کچھ چند قبریں ہیں، یہ فقیر ہمیں بتائے گا کہ کن کن کی قبریں ہیں۔ یہ میرے باپ ہے، 3 بھائی ہیں، 1 بہن ہے۔ اچھا، وہ فقیر ہے۔ یہ فقیر جو ہے فقیر میڑاؤ، ہاں۔ یہ ابھی تعمیراتی کام ہے، یہاں پر جگہ تنگ ہے۔ یہ فقیر ہے، فقیر میڑاؤ، تقریباً 10 سال پہلے یہ وفات پا چکے ہیں۔ ان کی پوری عمر یہاں پر گزری، سائیں کی خدمت کرتے آ رہے تھے، میسن تھے
मकान बनाते थे, बड़े अच्छे कारीगर थे। वफ़ात के बाद यहाँ पर इनको दफन कर दिया गया और ये इनकी कब्र है। यहाँ पर इनके 3 बेटे यहाँ पर दफन हैं। इनके जो नाना थे, नाने का ख़ानदान ये ड्यूटी इस दरवेश पर देता आ रहा है। 3 पीढ़ियाँ हैं। 3 पीढ़ियों से यहाँ पर है। ये जो कब्र देख रहे हैं ये नवासा है फ़कीर का। अच्छा, और ये कब्र जो है, ये कब्रें अभी बनेंगी ऊपर लेवल में। जब सीधा कर लिया जाएगा, यहाँ पर फर्श डाला जाएगा तो इन कब्रों को नुमाया कर दिया जाएगा। ऊपर ये कब्रों के निशान आप देख रहे हैं, ये सरिये दिए गए हैं। यहाँ पर कब्रों के निशानदही की गई है। यहाँ पर भी कुछ कब्रें। अच्छा, ये कब्र किसकी है? भाई का है इम्तियाज। ये आपके भाई हैं, यानी फ़कीर मेड़ाऊ के बेटे थे। हाँ। और ये बेटी है। ये बेटी है। हाँ। और ये पोता है उसका। ये हाँ। पोता है फ़कीर मेड़ाऊ का। हाँ। ये 2 बेटे। ये 2 बेटे, यानी आपके 3 भाई यहाँ पर दफन हैं। जो मोहल्लेदार हैं वो मलाह कौम ज़्यादा है, कुछ और भी कौमें हैं, लेकिन ज़्यादा जो अक्सरियत है मलाह कौम की है। हज़रत मखदूम शेख अहमद संदानी वलद मखदूम शेख मियाँ संदो रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के जय्यद आलम, आरिफ और कामिल औलिया अल्लाह थे। उनकी मशहूर करामत यह है कि मखदूम साहब अपने विसाल के बाद अपने जनाजे को उड़ाकर सेवन शरीफ के कब्रिस्तान में आके उतारा था। तज़किरा मशाइख़ सेविस्तान जो शेख अब्दुल गफ़ूर बिन हैदर सेविस्तानी ने सन 1039 हिजरी मुताबिक 1630 ईस्वी में तालीफ़ किया है। इसमें हज़रत मखदूम शेख अहमद संदानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र करते हुए उनकी बुज़ुर्गी को इस तरह बयान करते हैं कि हज़रत शेख अहमद संदानी रहमतुल्लाह अलैह टल्टी गोट का रहने वाला था। टल्टी गोट सेवन शरीफ से 15 किलोमीटर सेवन दादू बचाव बंद के साथ एक कदीमी गोट है जो दरियाए सिंध के किनारे आबाद है। हज़रत शेख अहमद संदानी को कसीर औलाद थी और ज़्यादा मुरीद थे। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तब उसने अपने औलाद और अकीदतमंदों को बुलाया और उनको वसीयत की कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी मैयत को गुस्ल और कफन देकर चारपाई पर सुला देना। जहाँ पर और जिस सिमत चारपाई चलने या जाने लगे उसके पीछे हो लेना और चलते रहना। जब हज़रत मखदूम शेख अहमद संदानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल इलाही हुआ तब उनकी वसीयत के मुताबिक अपने मुरीदों और औलाद ने अमल किया और उनकी मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाकर चारपाई पर रख दिया और कुछ दूरी पर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में चारपाई में हरकत पैदा हो गई और आहिस्ता आहिस्ता चारपाई पहले चलने फिर हवा में उड़ने लगी। उस खुली करामत को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए और चारपाई को हवा में उड़ता हुआ देखकर सारे के सारे हैरान हो गए। दरवेश के जनाजे के पीछे दरवेश के मुरीद, औलाद और लोग थे और जहाँ जहाँ से जनाजा उड़ता हुआ गुज़र रहा था लोग उसके पीछे चले जाते थे। पैदल और सवार हज़ारों लोगों ने ये नज़ारा देखा। जनाजा उड़ते हुए 15 किलोमीटर दूर जुनूब में सेवन शरीफ में दाखिल हुआ और जहाँ पर इस दरवेश की कब्र है वहाँ पर मकरानी मोहल्ला में हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के जुनूब और सखी छुटो उमरानी के शुमाल में उतरा। ईद का दिन था। हज़ारों लोगों ने ये करामत देखी, जनाजे में शरीक हुए और उस दरवेश की मैयत की ज़ियारत की, नमाज जनाजा पढ़ी और जहाँ पर मैयत उतरी थी वहाँ पर दफन की गई। तदफीन के बाद हज़रत मखदूम शेख अहमद संदानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक से आवाज़ आई और तमाम लोगों ने वो आवाज़ सुनी। ये एक पुरानी आयत थी। रब्बी अंज़िलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंज़िलीन। ऐ परवरदिगार, हमको मुबारक जगह उतारियो और तू सबसे बेहतर उतारने वाला है। इसके अलावा ख़ानदानी रिवायत है कि जब मखदूम शेख अहमद संदानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाज़ा मुबारक उड़ता हुआ सेवन शरीफ में हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे मुबारक से गुज़रे तो उस वक्त हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के रोज़े मुबारक की खिड़की अज़ खुद बड़े ज़ोर से खुल गई
اور بڑی آواز نکالی۔ جو تمام لوگ میت کے پیچھے تھے انہوں نے بھی وہ آواز سنی اور کھڑکی بھی دیکھی، اور شہر 7 واسیوں نے بھی اڑتی میت دیکھی تو یہ سمجھا کہ حضرت مخدوم شیخ احمد سندانی کو 7 شہر میں رہنے کے لیے حضرت سخی لال شہباز قلندر نے دعوت دی ہوگی، جو انہوں نے قبول کی، اور اس کے بعد وہ میت 7 شریف میں اتر آئی اور ہمیشہ کے لیے مخدوم شیخ احمد سندانی رحمۃ اللہ علیہ شہر 7 میں آرامی ہو گئے۔ اس درگاہ سے 3 راستے گزرتے ہیں۔ مین جو راستہ ہے وہ ہے قلندر لال شہباز سے لے کر کربلا محلہ کا راستہ۔ اس راستے سے 8ویں اور 10ویں محرم الحرام کو تازیہ اور ذوالجناح نکلتی ہے، اور یہ درگاہ کربلا محلہ سے بالکل قریب ہے، شاید 100 میٹر یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ حضرت مخدوم شیخ احمد سندانی کا خاندان ان کے بابا حضرت مخدوم میاں سندو ٹلٹی والوں سے لے کر حضرت مخدوم قاضی احمد دمائی تک 13 پیڑھیوں پر مشتمل ہے، اور ان کا جو عرصہ ہے وہ 7 صدیاں ہیں، یعنی 6 صدی سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک۔ حضرت مخدوم شیخ احمد سندانی کا گھرانہ دیندار تھا، اللہ لوگ تھے جن کے لیے بھی ہاتھ اٹھتا ان کے بیڑے پار ہو جاتے۔ آپ نے محبت، امن اور بھائی چارے کا درس دیا، لوگوں کی اصلاح کی، اللہ کے دین پر لائے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت مخدوم شیخ احمد سندانی سے بہت سی کرامات وابستہ ہیں۔ حضرت مخدوم شیخ احمد کی یہ پرانی کرامت مشہور ہے کہ جو بھی شخص جمعے کے دن یہاں پر آ کر حضرت مخدوم شیخ احمد سندانی کی مزار پر آ کر ختمہ قرآن شریف پڑھ کر جمعے کے دن یہاں پر جو بخشتا ہے تو دوسرے جمعے کے آنے سے پہلے ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی دربار میں سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ درگاہ کا بڑا فقیر گزرنے کے بعد ان کی اولاد یہاں پر ڈیوٹی دار ہے۔ یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے عطا حسین ڈیتھو۔ انہوں نے سائیں کی کرامت دیکھی ہے۔ 2019 میں 10 محرم الحرام پر انہوں نے سائیں کی کرامت دیکھی۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ درگاہ کے ساتھ ہی جو گلی ہے یہاں سے عزاداری کے جلوس 10ویں محرم الحرام اور 8ویں محرم الحرام کو گزرتے ہیں، جو قلندر لال شہباز کی مزار سے لے کر کربلا مولا تک جاتے ہیں۔ ان ماتمی جلوسوں میں لنگر نیاز تقسیم کیا جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سن 2019 تھا اور 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ 10 محرم الحرام کا قافلہ تقریباً درگاہ والی گلی کے قریب تھا۔ میں درگاہ میں لنگر نیاز کر رہا تھا، ملک روز، شربت، چھولے وغیرہ تقسیم کر رہا تھا۔ کافی لوگ درگاہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں درگاہ کے اندرونی دروازے پر بیٹھا تھا۔ یہ دروازہ پرانی درگاہ کے کمرے کا تھا جس میں مشائخ کی قبریں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص عالم ٹائپ پرانے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس، سر پر دستار مبارک تھی، داڑھی تھی، چھوٹی داڑھی والا مولوی ٹائپ بندہ تھا، میرے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا قیامت آئی ہے کیا؟ میں نے پوچھا کیسے؟ یہ لوگ جو ماتم کر رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اس دوران وہ درگاہ کے باہری دروازے سے اندر آ چکا تھا اور زیارت کے لحاظ سے اندرونی دروازے میں داخل ہونے لگا۔ پھر رک کر مجھ سے پوچھا کہ تم احمد سندانی کو جانتے ہو؟ تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے، یعنی اس قبر والے کو؟ میں نے بولا ہم ان کی ڈیوٹی دینے والے ہیں، ہم ان کے فقیر ہیں۔ ہمارے والد اور اس کے نانا اور اس کا خاندان 3 پیڑھیوں سے خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر اندر چلا گیا اور میں نے سمجھا کوئی زیارتی ہے، زیارت کر کے واپس چلا جائے گا۔ میں وہیں درگاہ کے اندرونی دروازے پر بیٹھا رہا۔ کافی وقت گزر گیا، قافلہ بھی گزر گیا، لوگ چلے گئے۔ میں نے سوچا اندر جانے والے زیارتی کو باہر نکالنے کے لیے جاؤں تو دیکھا کہ وہاں پر 3 قبروں کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا۔ میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سائیں شیخ احمد سندانی خود تھا جنہوں نے مجھے اپنی زیارت کروائی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی زیارتیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی زیارت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔